ایک موضوع حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل، ان کی شان اور ان کے اوصاف کے بارے میں بات ہوئی تھی۔ آج بھی اسی موضوع کو آگے چلاتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت اور اس دور میں پیش آنے والے واقعات اور وہ دور خلافت کتنا تھا اور اس میں کتنی فتوحات ہوئیں، اور آپ کے اوصاف مبارکہ پر چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی ہے۔ عزیز ساتھیو، بزرگ دوستو، کون ابو بکر؟ وہ ابو بکر کہ جس کے لیے اللہ رب العزت جبریل کو بھیج کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اپنے حبیب سے یہ کہیں کہ اے حبیب، اپنے یار ابو بکر سے یہ پوچھو میں خدا اس سے راضی ہوں، کیا ابو بکر مجھ سے راضی ہے؟ کون ابو بکر؟ وہ ابو بکر کہ جو سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا، وہ ابو بکر کہ جس نے مسجد نبوی کا ٹکڑا خرید کر کے دیا، وہ ابو بکر کہ جو احد کے میدان میں داخل ہونے والا، وہ ابو بکر جو بدر کی جنگ میں حضور کے شانہ بشانہ داخل ہونے والا، وہ ابو بکر کہ بدر کے میدان میں حضور علیہ السلام کو سجدے کی حالت میں سینے سے لگانے والا اور یہ کہنے والا آقا اب رونا بند کریں، انشاءاللہ اللہ ہمارے ساتھ ہیں، وہ ابو بکر کہ جس کے لیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ ہر آدمی جنت کے ایک ایک دروازے سے جائے گا، میرا ابو بکر وہ ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے پکار آئے گی۔ وہ ابو بکر کہ جو نبی علیہ السلام کی زندگی میں آپ کے مصلی رسول پہ کھڑا ہو کر کے امت کو نماز پڑھانے والا، میرے جیسا چھوٹا سا طالب علم اس ابو بکر کی شان کو کیا بیان کرے گا، لیکن اپنے اساتذہ کا پڑھایا ہوا سبق آپ حضرات کے سامنے دہراؤں گا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا، آپ دنیا سے گزرے، تو اس وقت منافقین نے ایک چال چلی اور منافقانہ انداز میں آ کر کے مسلمانوں کے پاس بار بار یہ کہنے لگے کہ اب کون نماز پڑھے گا، اب کون زکوٰۃ دے گا، اب کون روزے رکھے گا؟ یہ سارے کام تو کیے جاتے تھے حضور کی زندگی میں، حضور کے لیے، حضور کے سامنے۔ جب حضور نہیں رہے تو اب ان چیزوں کا کیا فائدہ؟ حضرت ابو بکر نے جب یہ سنا کہ منافق اپنی چال چل رہے ہیں اور امت کو اس وقت سنبھالنے کی ضرورت ہے، عالم یہ تھا کہ جب میرے نبی نے پردہ فرمایا تو عمر جیسے جری انسان بھی تلوار نکال کے یہ کہنے لگے کہ اگر اب کسی نے کہا حضور دنیا سے چلے گئے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت عمر ہوش کھو بیٹھے تھے۔ اس وقت حضرت ابو بکر آئے مسجد نبوی میں اور امت کو سنبھالا، اور سنبھال کر کے امت کے اوپر ایسا احسان کیا کہ اس احسان کو رہتی دنیا تک کوئی بھی نہیں اتار سکتا۔ حضرت ابو بکر نے آ کر کے کہا لوگوں کو، اے ایھا المؤمنون، اے مومنوں کی جماعت، اے مسلمانوں، بتاؤ کیا تم عبادت، روزے، نماز، زکوٰۃ محمد الرسول اللہ کے لیے کرتے تھے یا اللہ کے لیے کرتے تھے؟ صحابہ نے جواب دیا، ابو بکر یہ تو ہم محمد الرسول اللہ کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے۔ پھر حضرت ابو بکر نے فرمایا
اللہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے اور قیامت کی صبح تک اللہ رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اگر محمد کے لیے کرتے تھے تو وہ محمد اس دنیا کو چھوڑ کے چلا گیا اور ہر انسان نے اس دنیا سے جانا ہے۔ اگر کوئی محمد کے لیے کرتا تھا تو وہ بے شک چھوڑ دے، آج کے بعد دین کا کام نہ کرے۔ اگر اللہ کے لیے کرتے تھے تو پھر اللہ ہے، رہے گا، ہمیشہ ہوگا، لہذا دین کا کام کرو۔ جب یہ بات ابو بکر نے کی، صحابہ نے ہوش سنبھالا کہ ہاں واقعی بات تو سچ ہے، یہ وہ احسان ہے ابو بکر کا جو اسلام کبھی بھی اتار نہیں سکتا۔ اگر ابو بکر چپ رہتے شاید کہ آج دنیا کا طرز اور طریقہ کچھ اور ہوتا، منافق اپنی چال چل گئے ہوتے۔ اور حضرت ابو بکر کے دور میں جب آپ کو خلیفہ بنایا گیا، اور میں یوں کہوں کہ عمر، عثمان اور علی خلیفہ بنے، یہ خلیفہ بن کے ان کی نسبت پہلے ابو بکر سے ہوتی ہے، کیونکہ ان کو خلیفہ ابو بکر بنا کے گئے۔ عمر کو خلیفہ بنایا ابو بکر نے، عمر نے خلیفہ بنایا عثمان کو، اور عثمان نے خلیفہ بنایا حضرت علی کو۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو خلیفہ بنایا اپنی زندگی میں، اس کا نام ابو بکر ہے۔ ابو بکر کی خلافت بلا واسطہ میرے نبی سے ملتی ہے، اور اس کو میرے نبی نے یوں بھی سمجھایا۔ ایک بوڑھی عورت آئی حضور کے پاس، آ کے ایک مسئلہ پوچھا، فرمایا حضور مجھے مسئلہ بتائیے۔ حضور نے بتلایا اور وہ چلی گئی۔ جب جانے لگی فرمایا حضور اگر میں آؤں بعد میں اور آپ نہ ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا بوڑھی اماں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم آؤ اور محمد رسول اللہ کو نہ پاؤ تو پھر جو بات پوچھنی ہو وہ ابو بکر سے پوچھ لینا، ابو بکر سے پوچھ لینا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اب اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں خلیفہ اور نائب اپنا ابو بکر کو بنایا تھا۔ اور آج ہمارے معاشرے میں بڑی باتیں چل رہی ہیں، ہمارے نہ سمجھ میرے جیسے، آپ کے جیسے مسلمان بھی لوگوں کی سنی سنائی باتوں پہ کان دھر دیتے ہیں اور پھر وہ بھی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیے گا ابو بکر کے احسانات اتنے ہیں اس دین پہ کہ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا میں ہر ایک کے احسانات کا بدلہ دنیا میں دے کے جا رہا ہوں، لیکن ابو بکر کے احسانات اتنے ہیں مجھ پر کہ میں ان احسانوں کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ ابو بکر کے احسانات اتنے ہیں کہ میں ابو بکر کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ یہاں پہ پھر مستدرک حاکم میں امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خوبصورت بات لکھی، فرمایا کل قیامت کی صبح جس نبی کو ماننے والے لوگ ان کے امتی جنت میں جانے والے ہوں گے، اللہ ان سب کو بلائے گا اپنے پاس، جنہوں نے جنت میں جانا ہوگا ان کو اللہ بلائے گا، اور بلا کر کے میرا رب ان سب کو، انبیاء بھی ہوں گے، ان کے ماننے والے بھی ہوں گے، صدیقین بھی ہوں گے، شہداء، صالحین، اللہ کے ولی، مسلمان، مومن بھی ہوں گے، ان سب کو اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ تو جب حضور نے یہ بات کی تو صحابہ کیا فرمانے لگے؟ قربان جو صحابہ سادے تھے، ہمارے جیسے تیز نہیں تھے صحابہ سادے تھے۔ تو ایک صحابی نے معصومانہ سوال کیا، حضور ہم سب ہوں گے وہاں، اتنی دنیا ہوگی، کیا وہاں رش نہیں پڑے گا؟ کیا وہاں رش نہیں بن جائے گا؟ میرے نبی نے کیا خوبصورت جواب دیا۔ حضور نے فرمایا کیا سورج کو اگر دیکھنا ہو تو رش پڑتا ہے؟ کیا اگر کسی نے سورج کو دیکھنا ہو تو رش بن جائے گا؟ اگر یہاں مولی طارق جمیل آ جائے یا کوئی آ جائے تو رش بن جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مولوی صاحب نظر یہاں آئیں گے، باہر تو آئیں گے نہیں، لیکن سورج ایسا ہے جہاں جاؤ نظر آئے گا۔
اس کے لیے رش کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا سورج کو دیکھنے میں رش پڑے گا؟ صحابہ نے فرمایا نہیں۔ فرمایا اس سورج کو پیدا کرنے والے رش کو رب کو دیکھنا ہو تو اس کو کیسا رش پڑے گا؟ صحابہ نے فرمایا ہاں۔ تو حضور نے فرمایا سارے لوگوں کو اللہ اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ جب دیدار ہو جائے گا سب کو اللہ فرمائے گے اپنی اپنی جنت میں چلے جائیں، سب لوگ اپنی جنت میں جائیں گے۔ پھر وہ بات کہ جو حضور نے فرمایا میں سب کے احسانوں کا بدلہ دے کے جا رہا ہوں سوائے ابو بکر کے، فرمایا سب چلے جائیں گے اپنی جنت میں۔ پھر آواز لگے گی، اللہ فرمائیں گے ابو بکر ادھر آؤ، اکیلا ابو بکر۔ اللہ بلائیں گے ابو بکر کو، سامنے کھڑا کریں گے۔ میرا اللہ فرمائے گا ابو بکر میرے نبی نے یہ فرمایا تھا، ابو بکر کے احسانات میرے اوپر اتنے ہیں دین پر کہ ان احسانوں کا بدلہ میں دنیا میں نہیں دے سکتا۔ ابو بکر آؤ، آج ان احسانوں کا بدلہ یہ ہے ساری دنیا الگ کھڑی ہوئی ہے، آؤ اکیلے اللہ کا دیدار کر۔ یہ ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ اللہ دے رہے ہیں کہ اکیلے ابو بکر کو بلا کے میرا اللہ فرمائے گا ابو بکر میرا دیدار کرو، یہ تمہارے احسانات ہیں۔ کون ابو بکر؟ وہ ابو بکر کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن مسجد نبوی میں بیٹھے تھے فجر کی نماز کے بعد، حضور نے فرمایا بھائی آج کس نے روزہ رکھا ہے؟ صحابہ خاموش۔ حضرت عمر کے دل میں آیا میں نے نیت تو کی تھی رات لیکن نہیں رکھ سکا۔ حضور نے فرمایا عمر خاموش ہو، میں جس سے پوچھنا چاہ رہا ہوں اس کو بتانے دو۔ حضرت ابو بکر نے ہاتھ کھڑا کیا، حضور میں نے روزہ رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا آج کس نے کسی غریب کو کھانا کھلایا ہے؟ سارے صحابہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگ گئے۔ فرمایا عمر نے میں نے دل میں سوچا حضور ابھی تو فجر کی نماز ہوئی، یہاں سے جائیں گے تو کوئی نیک عمل کریں گے، یہاں سے نکلیں گے تو کوئی نیک عمل کریں گے۔ نیک عمل مسلمان کو صبح ہے ہی فجر کی نماز۔ حضور نے فرمایا عمر چپ کرو، جس سے میں پوچھنا چاہتا ہوں اس کو بولنے دو۔ حضرت ابو بکر روئے اور فرمایا آقا ایک طرف کہتے ہو نیکی کرو تو اس پہ پردہ ڈالو اور دوسری طرف راز فحش کرتے جا رہے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی میں نے آج ایک مسلمان کو کھانا کھلایا ہے۔ فرمایا کس طرح ابو بکر؟ فرمایا رات میرا پوتا عبد الرحمن کا بیٹا، اس کو رات بھوک لگی تہجد کے وقت، وہ رویا، میں نے اپنی اہلیہ کو اٹھایا اور اس کو کہا اس کو کھانا بنا کے دو۔ اس نے 2 چپاتیاں 2 روٹیاں بنائیں، میں اپنے پوتے کے سامنے رکھ کے وہ کھانے لگا۔ میں مسجد میں نکلا تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے، جب باہر نکلا تو میرے دروازے کے پاس ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا اور اس نے آواز لگائی ابو بکر کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا، مجھے کھانے کے لیے کچھ دو۔ کہتے میں اندر گیا اور میں نے وہ اپنے پوتے کے سامنے سے ایک روٹی اٹھا کے اس فقیر کو دے دی۔ فرمایا حضور آج میں کسی فقیر کو کھانا کھلا کے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہو گیا۔ اب میرے صحابہ یہ بتاؤ کسی بیمار کی تیمارداری آج کس نے کی ہے؟ پھر صحابہ خاموش۔ حضرت ابو بکر نے پھر ہاتھ کھڑا کیا، فرمایا رات عشاء کی نماز میں مجھے معلوم ہوا میرا دوست عبد الرحمن ابن عوف بیمار ہے، لیکن مجھے معلوم تھا اس کی عادت یہ ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد جلد سو جاتا ہے، لیکن صبح کو جو وہ اٹھ جاتا ہے تہجد کی نماز میں جو مرضی ہو جائے۔ میں صبح تہجد کی نماز کے وقت اس کے پاس گیا اور اس سے حال حوال پوچھا اور اس کی تیمارداری کی۔ میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا 70,000 مسلمان میری امت کے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان 70,000 میں سے پہلا جو ہوگا وہ ابو بکر ہوگا۔ اور پھر میرے نبی نے فرمایا کل قیامت کی صبح ہر آدمی کو اس کی جنت کے دروازے سے بھیجا جائے گا، جس کے زیادہ روزے ہوں گے وہ روزے والے دروازے سے جائے گا، جو زیادہ ذکر کرنے والا ہوگا وہ ذکر والے دروازے سے جنت میں داخل ہوگا، جو زیادہ صدقہ زکوٰۃ دینے والا ہوگا وہ اس دروازے سے جائے گا۔ میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ میری امت میں ایک
وہ ابو بکر صدیق ہوگا۔ یہ ابو بکر ہے۔ ابو بکر کے احسان ہم کب بھلائیں گے؟ یہ ابو بکر ہے کہ جب حضور کا انتقال اور پروصال وصال ہوا، آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، اس وقت بڑے فتنے اٹھے، بڑے فتنوں نے زور چڑھا، یہاں تک کہ آتا ہے عرب میں پورا عرب منکر ہو گیا تھا، صرف حجاز میں مدینہ میں دین رہ گیا تھا، بس آس پاس کے سارے علاقوں میں لوگوں نے منکر ہو گئے، باغی ہو گئے۔ سب سے پہلے لوگوں نے انکار کیا زکوٰۃ کا کہ بھئی ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی، زکوٰۃ تو کیا دیتے تھے، ہم حضور کو دیتے تھے۔ انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم نے دینی نہیں، انہوں نے کہا ہم نے ابو بکر کو نہیں دینی، خلیفہ کو نہیں دینی، ہم خود یہ کریں گے۔ لیکن حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ فرمایا ایبدل الدین عن حی، یہ نہیں ہو سکتا کہ دین میں تبدیلی ہو اور ابو بکر زندہ رہے، ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ فرمایا اگر کوئی شخص حضور کے زمانے میں اونٹنی زکوٰۃ دیتا تھا اور ساتھ اس کی مہار بھی دیتا تھا، اب اگر اس نے کہا میں خالی اونٹنی دوں گا رسی نہیں دوں گا، ابو بکر اس کے خلاف بھی جہاد کرے گا۔ ایسا نہیں کروں گا کہ ابو بکر زندہ رہے اور دین میں تبدیلی آئے، یہ نہیں ہونے دوں گا۔ حضرت ابو بکر نے منکرین خلاف زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا، اور پھر عمر کا جب دور آیا تو پھر دنیا میں کوئی زکوٰۃ لینے والا باقی نہیں رہا۔ پھر حضرت عمر رو کر کے کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے یہ ابو بکر کا احسان ہے جو ہمارے لیے راہیں ہموار کر کے چلا گیا، یہ ابو بکر کا احسان ہے۔ پھر ایک مدعیان نبوت کا کیا اٹھا فتنہ کہ حضرت ابو بکر کے دور میں مسیلمہ خذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، اور اس نے بڑا فتنہ دنیا میں برپا کیا کہ میں نبی ہوں بھائی، اور لوگوں کو کہا کہ صحابہ کو کہا کہ آپ ادھر مانو اور میں ادھر، تمہارا وہ نبی میں ادھر نبی۔ لیکن قربان جو حضرت ابو بکر تیری عظمتوں پر، حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ اور جب بدر کے جو لوگ تھے، جو بدر کی جنگ میں شریک ہوئے تھے، ان کے لیے حضور نے یہ قانون بنایا تھا، حضور نے یہ کہا تھا کہ اب بدر والے جو مرضی کریں اللہ نے ان کے لیے جنت واجب کر دی ہے، اور اب یہ کسی جنگ میں نہیں جائیں گے۔ حضرت ابو بکر کے دور میں حضرت ابو بکر نے یہ قانون بنایا کہ یہ تو ہماری نشانیاں ہیں، ہمارے بڑے ہیں بھئی، ان کو سنبھال کے رکھنا، بھئی تم نے نہیں جانا۔ اور جنگیں ہوئیں، لیکن جب مسیلمہ کذاب نبوت کا دعویٰ کیا نا اس نے، حضرت ابو بکر نے اپنا قانون توڑ دیا، اور پھر فرمایا اب نبی کی عزت کی بات آ گئی ہے، اب کیا ہوگا؟ اب بدر والے بھی جا کر کے جنگ میں کیا ہوں گے؟ شریک ہوں گے۔ قربان جاؤں ابو بکر کی عظمتوں پر کہ پوری جتنی بھی جنگیں ہوئی میرے نبی کے دور میں، جتنی بھی، لکھا ہے 27 کے قریب غزوات ہوئے، اور ان 27 غزوات میں 259 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے۔ لیکن جب نبی کی عزت کی باری آئی اور ابو بکر نے اپنا بنایا ہوا قانون توڑ کے بدر والوں کو بھی نبی کی عزت کے لیے لڑنے کا کہا، اور پھر اتنے صحابہ شہید ہوئے کہ صحابہ فرماتے ہیں نہ اس سے پہلے کوئی اتنی بڑی جنگ ہوئی تھی نہ اس کے بعد، 1200 کے قریب صحابہ شہید ہوئے، اور اکیلی اس جنگ میں 700 صحابہ ایسے شہید ہوئے جو قرآن کے حافظ و قاری تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو بکر کی زندگی میں نبی کی عزت کے اوپر بات آ گئی ہے، اب ابو بکر کبھی بھی بیٹھے گا نہیں۔ اور اس مسیلمہ کذاب کو واصل جہنم کیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے اوپر ایک نیا احسان لگایا، احسان کیا کہ دیکھو دنیا کے لوگوں، آج ہمارے ہاں کیا ہے، ہم لوگ باڈی بلڈر بن رہے ہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں جی، بڑے بڑے جرنیل بن رہے ہیں جی، 6 فٹ کا قد ہے جی، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے۔ قربان جاؤں کہ اگر آدمی نبی کی عزت پہ نہیں بول سکتا تو ان پنڈلیوں کا، ان ڈولوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر انسان نبی کی عزت پہ نہیں بول سکتا پھر یہ کیا کرے گا اس جسم کو جس کو کیڑوں نے کھانا ہے۔ قربان جو حضرت عبداللہ ابن عباس
مسعود ایک دفعہ کھجور کے درخت پہ چڑھنے لگے تو صحابہ ہنسنے لگے، پنڈلیاں کمزور تھی انگلی کی طرح، تو صحابہ ہنسنے لگ گئے۔ حضور نے فرمایا کیوں ہنس رہے ہو؟ فرمایا ہم عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیوں پہ ہنس رہے ہیں، اتنی پتلی ہے۔ قربان جاؤں، میرے نبی نے فرمایا صحابہ تم اس کی پنڈلیوں کو دیکھ رہے ہو، تم اللہ سے پوچھو کہ اس کی پنڈلیوں کا کتنا وزن ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر اللہ سے پوچھو تو عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیوں کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے نبی کی عزت کے لیے بولتا ہے، یہ دین کا کام کر رہا ہے۔ اس کو انسان کو یہ نہ دیکھے انسان کہ میں نے کپڑے اچھے پہن لیے، میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا۔ انسان دیکھے یہ کہ میں نے دین کا کام کتنا کیا ہے، جس کے لیے میرے رب نے مجھے ادھر دنیا میں بھیجا، میں نے اس کے لیے کیا کیا ہے، میں نے آخرت کی تیاری کتنی کی ہے۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، ہم نے ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے، دنیا سے جانا ہے، دنیا میں کوئی باقی نہیں رہا۔ اگر دنیا میں کوئی رہتا تو اللہ کبھی اپنے نبی اپنے محبوب کو اس دنیا سے نہ لے کے جاتے۔ اگر دنیا میں رہنا ہوتا تو دنیا سے جانا ہے، یہ 50 سال 60 سال 40 سال کی زندگی، وہ کا ایک بزرگوں نے کتنی عجیب بات کہی، فرمایا اگر ایک آدمی کو کہا جائے نا تیری 100 سال کی زندگی ہے، تیری 100 سال کی پکی زندگی، فرمایا وہ یہ سوچے گا یار میں 80 سال موج کر لوں، آخری 20 سال عبادت کر لوں گا، اور پھر جب 20 سال رہ جائیں گے وہ کہے گا یار 10 سال ابھی رہتے ہیں، 10 سال اور موج کر لوں، یہاں تک کہ 1 سال رہ جائے گا، وہ پھر کہے گا کہ 6 مہینے تو رہتے نا، آخری 6 مہینے میں عبادت کر لوں گا، اللہ کو راضی کر لوں گا۔ فرمایا وہ ایک دن آتا ہے کہ وہ 100 سال کی زندگی کی گارنٹی ملنے والا بندہ بھی دنیا کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، لیکن فرمایا یہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کو ایک لمحے کی بھی پتہ نہیں ہے، ایک لمحے کا بھی پتہ نہیں کہ کب یہ زندگی ختم ہو جائے، کب یہ دنیا کو چھوڑ کے چلا جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، یہ صحابہ کی جاتی ہے، صحابہ کے واقعات بار بار بتائے جاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم صحابہ کی زندگی کو اپنا معیار بنائیں، ہم صحابہ کی زندگیوں پہ چل کے جو ہے نا زندگی گزاریں، ہم صحابہ کو دیکھ کے، میرے نبی نے کیا فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، وہ لوگوں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کے بھی راستے پہ چلو گے نا سیدھا جنت میں چلے جاؤ گے، سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے۔ اس لیے کسی کا، ہمیں تو سب کا دامن مضبوطی سے پکڑنا چاہیے، سب کا مضبوطی سے دامن پکڑو۔ حضرت ابو بکر کی آخری بات، حضرت ابو بکر کی عادت تھی، آپ کیا کرتے تھے، صدقہ، دیکھو دین کتنا آسان ہے، دین کتنا خوش مزاج ہے۔ حضرت ابو بکر کی یہ سنت تھی کہ جب صدقہ دیتے نا صدقہ، تو ایک ہاتھ سے نہیں دے دیتے تھے، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے باہر دروازے پہ فقیر آتا ہے آواز لگاتا ہے، ہم نے کیا کیا، جا کے دے دی اس کو 10 روپے، اور میرے نبی نے یہ بتلایا، اور حضرت ابو بکر کی یہ عادت مبارکہ تھی، سنت تھی حضرت ابو بکر۔ فرمایا اگر آپ نے 10 روپے دینے ہیں نا، باپ نے اپنی بیوی کو دے، بیوی اپنے بیٹے کو دے، بیٹا جا کے باہر دے، فرمایا یہ 10 روپے جن جن ہاتھوں سے گزریں گے اللہ ان سب لوگوں کو 10 روپے صدقہ کرنے کا ثواب دے گا، ہے صرف ایک 10، لیکن جن جن ہاتھوں سے گزریں گے اللہ ان سب کو کیا کر دے گا، صدقہ کرنے کا ثواب دے گا۔ اور یہ ابو بکر کی سنت ہے کہ جب میرے نبی بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی کی زمین خریدی تو حضرت ابو بکر نے ان یتیموں کو جا کے پیسے نہیں دے دیے، حضرت سارے صحابہ اور حضور بیٹھے تھے، حضرت ابو بکر نے جا کے نبی کے ہاتھ میں رکھے، نبی نے ابو بکر کو دیے، ابو بکر نے عمر کو دیے، سارے صحابہ کے ہاتھوں سے گھوم کر کے جا کر کے کیا ملے، ان یتیموں کو ملے۔ میرے نبی نے فرمایا اب ان